جگ میں کوئی ذات نہیں آئے گی، اس طرح جگ میں کوئی ذات نہیں آئے گی۔ حضرات کیونکہ وقت بہت تیزی کے ساتھ اپنا سفر طے کر چکا ہے اور بہت دیر سے حضرت علامہ رضوان اشرفی صاحب قبلہ بھی جلوہ گر ہیں، ان کا خطاب نایاب ہونا ہے۔ آپ حضرات مکمل طور پر تیار ہو جائیں اور استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، ذرا بلند آواز سے تھوڑا بیداری کا ماحول پیدا کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ رضوان اشرفی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال تبارک اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن ولا ذلك ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقائے نامدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت و نبوت میں محبت کے ساتھ نذرانے درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا و نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور ہدیہ درود و سلام پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا و نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروگرام تھا 7 تاریخ کا، اور اب یہ 8 تاریخ ہو گئی، تو جو تاریخ کا پروگرام تھا وہ تو ختم ہو گیا، تو ہم اب آپ کے پروگرام میں نہیں آئے ہیں۔ جو تاریخ آپ نے لی تھی وہ آپ کے پروگرام کی تاریخ گئی، اب آپ کے پروگرام میں ہم نہیں ہیں، مصطفیٰ کے پروگرام میں ہیں۔ یہ وقت جو ہے، یہ منہ جو ہے آنکھ بند ہونے کا اور منہ کھلنے کا وقت ہے۔ اب زبردستی اگر کہیں کہ کہو سبحان اللہ،
کہو ماشاء اللہ، تو آپ اتنے جذبات سے کہہ پائیں گے؟ اس لیے کہ جو کھانا 8 بجے رات کھا چکے ہیں وہ تو جا چکا ہے کہ نہیں؟ اور انتظامیہ نے ایک چائے کا بھی انتظام نہیں کیا کہ کم سے کم نیند جو ہے فاختہ کی طرح اڑ کے چلی جاتی۔ یہ بھی ایک انتظام نہ ہوا۔ مجھ سے پہلے پیشرو مقرر جامع مسجد کے امام، آپ نے چائے نہیں پلائی، وہ اس کے رسول کا جام پلا رہے تھے، مگر آپ کی زبان نہیں کھل رہی تھی۔ کیوں؟ آپ کی نیند اور آپ کی آنکھیں بتا رہی تھے کہ آپ سلوک کی منزل طے کر رہے ہیں۔ اب ایسے ماحول میں جو 7 تاریخ کا پروگرام ہو وہ 8 میں ہو تو اس پروگرام میں کتنی تڑپ ہوگی؟ آپ کو بلایا گیا کہ 12 بجے کھانا ہے اور آپ 4 بجے پیش کریں تو کیا کھانے کا مزاج بنے گا؟ دعوت تھی کہ سید الطعام ہوگا اور سامنے لائے چٹنی، تو کیا دل سے آپ کھائیں گے؟ بولیے۔ یہ میں ایسا مزاج تو رکھتا نہیں ہوں، مجھے تو آج ایسا لگ رہا ہے کہ میں پرونی بن کے آیا ہوں۔ کیا کہنا بولنا بس صاحب سامنے آؤ، ایسے آئیے، سامنے آئیے، آئیے۔ وہ چھتیس گڑھ میں جب سبزی لینے جاتے ہیں نا، غور سے سن رہے ہیں آپ حضرات، ایسے ہنساؤں گا نہیں تو پھنساؤں گا بھی نہیں۔ تو اب اگر آپ ہنس کے ریلیکس ہو چکے ہیں تو جو پیچھے کے کرسی والے ہیں وہ آگے کے کرسی میں آئے۔ میں آیت الکرسی کا حوالہ دے رہا ہوں، آپ حضرات کو آیت الکرسی کا واسطہ، آئیے سامنے۔ آئیے، یہ میرے آقا کی محفل ہے، آئیے قریب آئیے۔ یہ علماء کی یہ اسٹیج میں ایسا لگتا ہے کانفرنس ہے، مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ چٹنی ہی چٹانا پڑے گا، اور واقعی اب بریانی کھلانے کا موقع نہیں۔ اب آپ تھوڑے میں صبر کیجئے۔ چھتیس گڑھ میں ایک مزاج ہے چھتیس گڑھیا لوگوں کا، ہم تو ایم پی ہیں، ہم ایم پی ہیں، اب میرے جملے پر غور کیجئے، ہم ایم پی ہیں جی، سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ ایم پی ہیں، ہم ایم پی ہیں۔ اے بولو نا، ہم کون ہیں؟ ہم ایم پی ہیں، جی ہاں۔ تو ایم پی کا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ چھتیس گڑھ میں ایک مزاج ہے، جب سبزی لینے آدمی جاتا ہے 1 کلو 2 کلو 5 کلو 6 کلو 7 کلو لیا، مزاج یہ ہے کہ آخری میں بولتا ہے تھوڑا پرونی دے دو۔ کیوں مولانا صادق صاحب؟ پرونی دے دو تو وہ کنجھا کے پرونی دیتا ہے کہ 5 کلو لے لیا، اس کا پیٹ نہیں بھر رہا، کہہ رہا پرونی دے دو، ہے کہ نہیں؟ تو چاہے وہ 2 ہی پیس دے مگر لیتا ہے۔ مگر ایک بات ہے، پرونی ہی میں تسلی ہے۔ 10 کلو لیا، شکم سیر نہیں ہوا، 50 کلو لیا، اس کا مزاج نہیں بھرا، پرونی پایا تب تسلی ہوا۔ کیا خیال ہے؟ پرونی پایا تب تسلی ہوا، پتہ چلا جب تک لے رہا تھا انتظار تھا پرونی کا۔
انتظار تھا پرونی کا. جب پرونی مل گیا تب راستہ اس نے ناپا. سارے انبیاء آتے رہے. توجہ چاہوں گا. سارے انبیاء اس خاکدان گیجی میں آتے رہے. قوم متاثر نہ ہوئی. سبحان اللہ. توجہ چاہوں گا. قوم متاثر نہ ہوئی. قوم کی پیاس بجھ نہ سکی. قوم شکم سیر نہ ہو سکی. آدم آئے, چند دن رہے, چلے گئے. نوح آئے, شیس آئے, عزیر آئے, دانیال آئے, یعقوب آئے, یوسف آئے, سلیمان آئے, حضرت موسیٰ آئے, حضرت عیسیٰ آئے. سب لائے حق کا پیغام, مگر اس حقیقت کو, حقیقت کا جامہ کوئی پہنا نہ سکا. قوم پیاسی رہی. اب ضرورت تھی ایک ایسے شخصیت کی, اب ضرورت تھی ایسے مصدق کی جو پہلے نبیوں کے احکامات تبلیغ کو وہ تصدیق کرنے والا ہو. تو میرا نبی آیا, انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ ابن مریم. مصطفیٰ آئے حضرت ابراہیم کی دعا کا لباس پہن کر اور حضرت مسیح کی بشارت کا جامہ پہن کر. جب آئے قوم میں ہلچل مچ گئی, کعبہ جھوم اٹھا, وادی مکہ لرزنے لگا, آسمان میں دھوم مچ گئی. کائنات نے پکار کے کہا سب سے اعلیٰ وہ اولیٰ ہمارا نبی, اور سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے ضرورت تھی ایک ایسے نبی جو قوم کو, پھٹکے ہوئی قوم کو صراط مستقیم کا پتہ دے. ضرورت اس بات کی تھی جو اور نبی پہلے کر گئے, ان کی حقیقت, ان کے تبلیغ اسلام کی جو انہوں نے تبلیغ کی تھی اس کی تصدیق کرنے والا ہو. اور میرا نبی آیا تو ناسخ شریعت بن گیا. نبی کے آنے کے بعد نبی کی شریعت کے سامنے ساری شریعتیں منسوخ. میرا نبی ناسخ شریعت ہے. اسی لیے نبی میرا کسی نبی کی پیروی نہیں کیا. حالانکہ قرآن میں ہے اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداہ مقتدی. اے محبوب, تم سے جو پہلے آئے اللہ کی ہدایت لے کر, فبھداہ مقتدی, تم ان کی پیروی کرو. بات سمجھ میں نہیں آتی. آخری نبی سے کہہ رہا ہے کہ ان کی پیروی کرو. دوستو, اگر میرا نبی ان کی پیروی کرے تو ناسخ شریعت نہیں رہ جاتا. تو جو ناسخ شریعت ہو وہ دوسرے کی پیروی کیسے کرے؟ تو یہاں محبوب کو پیروی کرنے کے لیے خدا نے نہیں کہا. اشارہ یہ ہے اے محبوب, تم سے پہلے جتنے نبی اور انبیاء گئے ان کو ہم نے محاسن و کمالات تو ضرور دیے. کسی کو ایک معجزہ دیا, کسی کو 2 معجزہ دیا, کسی کو 3 معجزہ دیا, کسی کو 4 معجزہ دیا, کسی کو 5 معجزہ دیا. اے محبوب, ہم ان کی پیروی کی بات تم سے نہیں کر رہے, بلکہ ان کے اندر جو کمالات حمیدہ تھے, جو صفات تھے, اے محبوب تم پہلے نبیوں کے سب کمالات سے تم جامع ہو جاؤ, تم جامع ہو جاؤ. حسن یوسف, تمہیں عیسیٰ, ید بیضہ داری, آج خوبا ہما دارن تو تمام. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر.